السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک ظالم باپ نے اپنی پھول جیسی بچی کو پریشر کوکر میں ڈال کر کے ابال دیا۔ اس کے بعد جو ہوا آپ جان کر کے ایک دم دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ کہاں کا ہے، کب پیش آیا، اس کی پوری تفصیلات ہم آپ کو آگے ویڈیو میں دیں گے۔ بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے، اور بیٹی سے محبت کرنے والے لوگ اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم آپ کے لیے پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں، تو پیارے دوستو، اسلام میں بیٹی کو عظمت بخشی ہے اور اس کا وقار بلند کیا ہے۔ مسلمان اللہ کا عزیز بندہ ہے اور اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ بیٹا ملے یا بیٹی یا بے اولاد رہے، ہر حال میں اسے راضی رضا رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹا دے یا دونوں ملا دے، بیٹی اور بیٹا، اور جسے چاہے بانچ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، بیٹا یا بیٹی ہونا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایذا نہ دے اور برا نہ مانے، اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی کہ اچھا برتاؤ کرے۔ یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے روک بن جائیں گی۔ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور سی جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال رہے گی۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی 2 بیٹیاں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جن کی 2 ہو تو ان پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ایک ہو تو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار کی بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی کہ ان کا نکاح ہو جائے، صاحب مالدار ہو جائیں، ان کی وفات ہو جائے، تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے بیٹیوں کی کتنی بڑی بڑی فضیلت ہے، کتنی زیادہ فضیلت سامنے آئی ہیں، لیکن کچھ ناسمجھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان فضیلتوں کو نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے جو کشمیر کا ہے۔ یہ واقعہ سن 2005 میں پیش آیا تھا۔ دوستو، کشمیر کے علاقے کا ایک شخص تھا جس کی خواہش تھی کہ اس کو صرف بیٹا ہی پیدا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو۔ جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کی پہلی ہی رات میں اس نے اپنی بیوی سے کہا،
تم مجھے بیٹا پیدا کر کے دو گی۔ ہمارے گھر میں جو پہلا بچہ آئے گا وہ بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اور پھر جب اس کی بیوی حاملہ ہو گئی، جب وہ دن رات بس یہی بولتا رہا ہمارے یہاں بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، جب اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا نہ ہو کر کے بلکہ بیٹی پیدا ہو گئی، تو وہ شخص بہت ہی زیادہ چڑھ گیا، اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا، اپنی بیوی کو کوسنے لگا۔ دوستو، بیٹا یا بیٹی پیدا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ عورت کا کیا قصور، بیٹا ہو یا بیٹی؟ اگر کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ وہ اپنے سے بیٹا یا بیٹی پیدا کرے تو پھر اس دنیا کا نظام چل ہی نہ پاتا۔ دوستو، وہ شخص اپنی بیوی کو بھلا برا کہتا، پھر اس کے دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ خیر چھوڑو، جانے دو، اگلی بار تم کو بیٹا ہی پیدا ہو جائے گا۔ پھر دوسری بار اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو اس بار بھی اس کو بیٹا پیدا نہ ہوا بلکہ بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو کوسنے لگا، بھلا برا کہنے لگا، اپنی بیوی سے کہنے لگا تم مجھے بیٹا پیدا کر کے کیوں نہیں دیتی؟ اس کی بیوی نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے۔ پھر اس شخص نے صبر کر لیا اور تیسری بار یہ امید لگا لی کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا، لیکن خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تیسری بار بھی بچی کی ولادت ہوئی، تیسری بار بھی بیٹی کی ولادت ہوئی۔ وہ شخص اور بھی زیادہ چڑھ گیا، مجھے بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ بیٹی ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی بیوی نے پھر سے یہی الفاظ کہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی دے۔ پھر وہ شخص ہاتھ ملتا رہ گیا۔ پھر چوتھی بار اور پانچویں بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی اور وہ شخص بیٹیوں سے ایک دم نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی نفرت کرنے لگا اور دن رات اس کو بھلا برا کہنے لگا اور اس کو کوستا رہا کہ تو ایک بیٹا پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا تیری قسمت میں بیٹیاں ہی لکھی ہوئی ہیں؟ تو بیٹی ہی بیٹی کیوں پیدا کر رہی ہے؟ کیا تجھے ایک بیٹا پیدا کرنا نہیں آتا؟ اب وہ شخص 5 بچیوں کا باپ بن چکا تھا اور اپنی بچیوں کو پیار بھری نظر سے ایک پل بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی 5 بچیاں تھیں۔ جب وہ کام پر سے گھر آتا تو اس کی ساری بچیاں اسے ابو جان کہتے ہوئے گھیر لیتی تھیں، لیکن وہ اپنی ایک بھی بچی کو گود میں نہیں اٹھاتا اور نہ ہی ان سے پیار کرتا، ان سے بس نفرت کرتا۔ اب وہ 5 بچیوں کا باپ تھا، اب چھٹی بار ولادت ہونے والی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا اگر اب کی بار تو نے بچی جنی تو میں تجھے 9 مولود بچیوں سمیت قتل کر دوں گا۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب اور اکتوبر 2005 تھا، پھر سے اس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو گئی اور وہ شخص بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ صبح کے وقت میں اس نے اپنی بچی کو گود میں لیا اور بچے کی ماں کی چیخ و پکار کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنی پھول جیسی بچی کو لے جا کر کے پریشر کوکر میں ڈال کر اس کو چولہے پر چڑھا دیا اور چولہے کو چالو کر دیا۔ وہ پھول جیسی بچی بے شک کوکر میں ابلتے ابلتے تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئی اور ایکا ایک پریشر کوکر پھٹ گیا، اور جیسے ہی پریشر کوکر پھٹا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، ویسے ہی خوفناک زلزلہ آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ دوستو، بچی کی ماں اور 5 بچیوں سمیت زخمی حالت میں بچا لیا گیا، لیکن وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ دوستو، اولاد کی چاہت میں انسان کو اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ظالم ہی بن جائے۔ دوستو، بیٹا یا بیٹی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ جس کو جو نواز دے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔